رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 تلاوت کی. آج کی جو آیت ہے اس سے پہلے والی آیت میں بھی اور اس آیت کے بعد والی آیت میں بھی روزے کے متعلق تذکرہ ہے. کل بھی پرسوں بھی روزے کے متعلق تذکرہ تھا. پہلی آیت میں معذور لوگوں کو روزے کے تعلق سے حاصل ہونے والی رعایت کا ذکر تھا اور بعد والی آیت میں روزے کے احکام ہیں. یہ جو درمیانی آیت ہے اس میں اس دعا کا تذکرہ ہے جو بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد، اپنی جو بھی چیزیں ہے، اپنی درخواست اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. گزشتہ جو آیت تھی اس کا آخری حصہ تھا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو. اس کا بیان تھا. اسی ضمن میں بعض حضرات نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کا شکریہ، اللہ کو پکارنا کس طرح چاہیے؟ کیا اللہ انسان کے قریب ہے یا دور ہے؟ اگر قریب ہے تو اللہ کے ساتھ سرگوشی سے کیسے مناجات کرے؟ آہستہ سے اللہ کو پکارے. اور اگر اللہ دور ہے تو پھر زور سے پکارے. اسی سوال کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے کہ اللہ سے کیسے سرگوشی کرے، اللہ قریب ہے یا دور ہے، تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بالکل قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کہتے میں دعا کرنے والوں کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ دعا کرتے ہیں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں. دیکھو، روحانیت کے لحاظ سے رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہی ہے روحانیت کا. جیسے سال بھر کے موسموں میں ایک موسم ہوتا ہے موسم بہار، جب ہر چیز اپنے جوبن پر ہوتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں نیکی کی قدر و قیمت اور نیکی کی وقت کو بڑھانے والا مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. ترمذی شریف میں امام زہری کا ایک قول بھی ہے کہ رمضان المبارک میں اخلاص کے ساتھ پڑھی گئی ایک تسبیح رمضان کے علاوہ کی 1000 تسبیح سے بڑھ جاتی ہے. یہ رمضان کی قدر و قیمت. گویا رمضان کا پورا مہینہ روحانیت کے لیے موسم بہار کا درجہ رکھتا ہے. لہذا جب یہ درجہ رکھتا ہے تو دعا کی قبولیت کے لیے بھی رمضان کا مبارک مہینہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ دعا صرف رمضان میں ہی مانگی جانی چاہیے. ہاں، اہمیت کا حامل ہے، آپ اس کے علاوہ بھی دعا مانگ سکتے. اب دعا کی قبولیت کی جہاں بات آتی ہے وہاں وقت اور جگہ کو خاص اہمیت حاصل ہے. اور وقت کے حساب سے رمضان المبارک کا ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے.
اور وقت کے لحاظ سے ہر عام دنوں میں دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا آخری حصہ جو تہجد میں ہم اٹھتے ہیں یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن فرمایا کہ اس روز ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جگہ کے لحاظ سے ایسی بہت سی جگہ ہے جہاں کی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے، جیسے مقدس مقامات میں مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، صفا اور مروہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، ملتزم ہے، حتیم ہے، یہاں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں مانگتا ہے اللہ اس کو ناکام نہیں لوٹاتا۔ دعا یہ ہمارے دین کا اہم حصہ ہے اور عبادت کا ایک اہم اصول ہے۔ کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے۔ عبادت کرو دعا کرو عبادت، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میرے سامنے دعا کرنے سے تکبر کرتے ان کو شرم محسوس ہوتی ہے، وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت میں ایک الفاظ آتا ہے کہ دعا مومن کا نور ہے، نور المؤمن، صلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے، زمین اور آسمان کا نور ہے اور دین کا ستون ہے۔ اب دعا یہ بھی ایک ذکر ہے، جیسے قرآن ایک ذکر ہے، درود شریف ایک ذکر ہے، ویسے دعا بھی ایک ذکر ہے۔ اب جب دعا کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ جب میرے بندے مجھ سے دعا کرے تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، تو اب قریب والے کے لیے تو آہستہ ہی بولا جانا چاہیے نا، کہ زور سے بولنا چاہیے، آہستہ۔ تو اللہ کا ذکر بھی آہستہ آواز سے کرنا چاہیے۔ اب یہاں کچھ حضرات کہتے ہیں آہستہ کرنا چاہیے یا بلند آواز سے، اس کا بیان آ چکا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں بندے سے بالکل قریب ہوں، تو وہاں پکارنے کی، چیخنے اور چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک موقع پر سفر کی حالت تھی، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور صحابہ بلند آواز سے اللہ کا ذکر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اربعوا علی انفسکم، لوگوں اپنی جانوں پر نرمی اختیار کرو، تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ ذات دور نہیں ہے، وہ تو قریب ہے۔ تو زبردستی چیخنے سے آپ کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے لیے، تو وہ اللہ تو ہر جگہ سن رہا ہے، وہ تو قریب ہے، آپ آہستہ سے پڑھیے۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلند آواز سے چیخو پکار نہ کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، اور قرآن کریم میں بھی یہ موجود ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کہتے ہیں ہم تو انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لہذا اللہ کو آہستہ سے پکارو، اللہ کے سامنے آہستہ اور عاجزی، خاموشی سے دعا کرو۔ بھائی آپ کسی کے سامنے عاجزی کر رہے ہو تو کیا کرو گے؟ لڑنے کے انداز میں، چیخو پکار کے انداز میں عاجزی کرو گے کہ آہستہ سے؟ ہاں، اللہ کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو عاجزی سے آہستہ اور گڑ گڑا کر پکارو۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ کوئی کسی موقع پر چند لوگ مل کر اونچی آواز سے دعا کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو ہی صحیح سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بلند آواز سے دعا اس جگہ پر ہوگی، بلند آواز سے ذکر اس جگہ پر ہوگا جہاں کسی کو تکلیف نہ ہوتی۔ ہاں، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ آواز بلند کرنے سے، اب غور سے سنیے گا، آواز بلند کرنے سے اگر کسی کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے یا تلاوت متاثر ہوتی ہے تو پھر بلند آواز سے دعا کرنا بھی مکروہ ہے، بلند آواز سے ذکر کرنا بھی مکروہ ہے۔ لہذا آہستہ آواز سے ہی پکارنا، دعا کرنا بہتر ہے، اگرچہ بلند آواز سے جائز ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، وہ نبی تھے، کہا جب وہ چپکے چپکے اپنے رب کے سامنے دعا کر رہے تھے،
اکیلے کونا پکڑ کر کے محراب میں اللہ کے سامنے دعا کر رہے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ خیر الذکر ما یخفا، بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو. دوسری جگہ فرمایا کہ خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی، کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو اور بہترین روزی وہ ہے جو کافی ہو جائے. کم سے کم صبح شام کھانا تو مل رہا ہے، کافی. تو آہستہ ذکر میں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی. دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ بندہ دکھلاوے سے بچ جاتا ہے. لوگ بلند آواز سے ذکر و اذکار کرتے، بلند آواز سے درود شریف پڑھتے، لاؤڈ سپیکر کھول دیتے. اب محلے والوں میں کوئی بیمار ہے وہ تکلیف میں پڑ گیا، کوئی بچہ مشکل سے سویا ہے وہ اڑ گیا، گھروں میں لوگ عبادت کر رہے وہ پریشان ہے. ان کی تکلیف کا آپ سبب بنتے ہیں. اللہ کے نبی نے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام بھی ایسا ہی کیا ہے کہ جو جاگ رہا ہے وہ سن لے اور جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ نہ جائے. وہ بھی سلام ہی تھا. اور یہ بھی ہم جو کر رہے درود یہ بھی سلامی ہے. دوسروں کی عبادت میں خلل انداز نہیں ہوتے. ہاں اللہ کے نبی کہتے بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو. اور بعض حدیثوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آہستہ آواز سے کی ہوئی دعا یہ زور سے دعا کی ہوئی کے مقابلے میں 70 درجہ زیادہ قبول ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں زبردستی امام کو کھینچا جاتا ہے کہ مانگو زور زور سے اور مانگو سب کو سناؤ، جبکہ احادیث بالکل اس سے کہہ رہی کہ آہستہ سناؤ. دعا تو انسان کا اپنا ذاتی فعل ہے. میں آپ کو آج یہ بھی کہہ دوں، شاید آپ کو نہیں لگے تو شاید نہیں لگے، نماز پڑھانا یہ امام کا کام ہے، لیکن نماز کے بعد دعا یہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی دعا ہونی چاہیے. ہمارے ایک معمول بنا ہوا ہے، اگر امام دعا نہ مانگے پھر تو اس کی خیر نہیں ہے. ہاں امام کا اپنا کام، وہ نماز پڑھائے چلتا بنے، ہر آدمی اپنی اپنی دعا مانگ لے. تو دعا اگر چلو مانگ بھی رہے آہستہ سے مانگ لو، اور پھر مانگو بھی ویسے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. وہ نہیں کہ 3 منٹ تک 4 منٹ تک زور زور سے ہر نماز میں پیچھے جائے گا. اللہ کے نبی نے چند دعائیں بتائی ہے نماز کے بعد کی، وہ پڑھ لو. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام پڑھ لو. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک پڑھ لو. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد پڑھ لو. یہ چیزیں سیکھو. ہمارے دیار میں، ہمارے اس بر صغیر کا مسئلہ کیا ہے بتاؤ؟ ہم کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتے. جنازے کی نماز، وہ بھی نماز جب بھی ہوگی امام بتائے گا پھر پڑھیں گے، خود سے کچھ نہیں سیکھیں گے، سب امام پہ ڈیپینڈ، سب مولانا پہ ڈیپینڈ. دعا امام منگوائے گا، یعنی ہم کچھ سیکھیں گے ہی نہیں. عید کی نماز آئے گی امام صاحب بتاؤ، نہیں بتائے تو امام صاحب کی خیر نہیں. جنازے کی نماز نہیں بتائے امام صاحب کی خیر نہیں. دعا نہ منگوائی امام صاحب کی خیر نہیں. قربانی کا بکرا ذبح نہیں کیا امام صاحب کی خیر نہیں. ہم کچھ سیکھتے ہی نہیں. یہ امام کا کام نہیں ہے، ہر ایک آدمی کا اپنا ذاتی فعل ہے کہ یہ چیزیں سیکھے. اور پھر غلطی اماموں کی بھی ہے کہ وہ لوگوں کو سیکھنے ہی نہیں دیتے کہ ہر جگہ ہم بتا دیں گے آپ کو، ہر جگہ ہم آپ کو بتا دیں گے. تو یہ فرمایا کہ آہستہ دعا، آہستہ ذکر یہ افضل ہے. اور زور سے کیا جا رہا ہے تو میں آپ کو یہاں تک کہہ دوں کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ میں بہت بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں، میں بہت بڑی عبادت کر رہا ہوں. ایسی صورت میں اگر دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہماری وہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں گناہ کا سبب بن جائے گی، کیونکہ کسی کو تکلیف دینا حرام ہے. بہرحال رمضان کے مہینے سے متعلق 2 آیات کے درمیان دعا کا ذکر اس لیے ہوا کہ مبارک مہینے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اللہ نے واضح فرمایا کہ میرے بندے جب بھی مجھے پکارے میں قریب ہوں. اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میں قریب ہوں. اور کیا کہا؟ میں دعا کرنے والوں کی دعا کو سنتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں. لیکن کب قبول کرتا ہوں؟ آگے اللہ نے 2 شرطیں رکھی ہے. ایک تو یہ کہ دعا کرنے والا میرا حکم مانے.
ہم کہتے ہیں، ابھی میں نے جمعہ میں بھی اس پر بات بتائی تھی، اور انشاءاللہ بھی آڈیو میں ہے، ویڈیو میں کنورٹ ہو کے بات آئے گی آپ پر انشاءاللہ چینل کے ذریعے. ایک مانتا کچھ نہیں، چلتا نہیں، اللہ کے حکموں کو اڑا دے رہا ہے، اور اللہ قبول فرما، تو ایسے دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا قبول ہونے کی ایک شرط یہ ہے، اللہ کہتے ہیں میرا حکم مانے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہو. دو شرطیں ہیں قبولیت کی. شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے، تفسیر رفیعی، اس میں فإنی قریب، اللہ نے کہا میں قریب ہوں. اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے قریب ہونے کی کئی ایک صورتیں، مگر اللہ کیسے قریب ہے؟ کیا اللہ ذات کے اعتبار سے قریب ہے؟ اس کی بھی ایک صورت ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے قریب ہے؟ کہ تمام دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں، چاہے ایک ذرہ بھی ہو، ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا باقی ہونا اور جس کا ہونا اللہ کے وجود کے بغیر ہو. ہر چیز یہ گواہی دے رہی کہ اللہ ہے. اللہ کی صفت کی وجہ سے ہر چیز کو وجود حاصل ہوتا ہے، لہذا اللہ وجود اور ذات کے اعتبار سے بھی قریب ہے. ہر چیز کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے. اللہ علم اور قدرت کے لحاظ سے بھی اللہ قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے علم، اللہ کے ارادے اور اللہ کی اس ارادے کی تاثیر کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالی محبت اور حمایت کے اعتبار سے بھی قریب ہے. اللہ تجلی کے اعتبار سے بھی قریب ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو ادھر سے تجلی پڑتی ہے. اسی طرح عبدیت کے رابطے سے کہ ایک یہ بندہ ہے ایک یہ خدا ہے، اس سے بھی اللہ قریب ہے. انبیاء جو تھے ان کو اللہ کی بارگاہ کے ساتھ براہ راست رابطہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ رابطہ وحی کی صورت میں ہوتا ہے. اللہ کے ولیوں کو نبیوں کے بتلانے سے اللہ کا قرب حاصل ہوا، اور عام لوگوں کا جو رابطہ ہے وہ بندگی کے ذریعے اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے. کہ جہاں اللہ سے قریب ہونا ہے، آئیے 2 رکعت پڑھیے، اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ سے قریب ہو جائیے. یہ تو یہودی اور عیسائی سب مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، مانتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں بائبل اور قرآن دونوں کتابوں میں یہ آیتیں موجود ہیں. لہذا اگر آدم علیہ السلام، غور سے سنیے، اگر آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے وسیلے کے بغیر مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ آ رہی بات؟ کہ آپ ایک طرف تو مانتے ہو کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ اور بغیر باپ کے مانتے بھی ہو تو پھر سیدھا خدا بنا دیتے ہو. گویا اس جگہ پر اللہ نے ایک عجیب و غریب چیز پر قیاس کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مسئلہ سمجھایا. تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال. کیسے؟ خلقہ من تراب. وہاں حضرت جبریل کی پھونک سے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نفخ فی الروح، اس مٹی میں جان ڈالی. قرآن پاک میں جو تذکرہ آتا ہے کہ سوکھی مٹی اور گارے کا ذکر آتا ہے، اور گارے میں جب کھنکھناہٹ پیدا ہوتی ہے وہ گل سڑ جاتا ہے. اب وہ مٹی جب کھنکھناتی ہے، یہ اس میں ایلیمنٹ ہوتا ہے جس سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اسے قرآن میں کئی سلسال کا، کئی ہمئی مسنون کا، اور پھر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ نے پیدا فرما کر اپنے دست قدرت سے اس میں روح ڈالی. اب وہ اللہ کی قدرت کیسی تھی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے روح ڈالی. پھر کیا کہا؟ ثم قال له کن فیکون، کہا کہ ہو جاؤ، ہو گیا. اب کامل انسان بن گئے. آدم علیہ السلام کامل انسان تھے، اور عقل مند ایسے تھے کہ نبی سے زیادہ کوئی شخص عقل مند اور ذہین اور دانا نہیں ہوتا. ایک ہے ڈاروین کا نظریہ، بالکل غلط ہے، ہم کو پڑھایا جاتا ہے، ذہن میں ایسا گھوڑا جاتا ہے. ایک تھوڑا عقل مند آدمی سوچے تو سمجھ میں آ جائے. وہ کیا کہتا ہے کہ پہلے انسان بندر تھا، پھر انسان بنا. یہی نظریہ ہے نا کہ وہ بندر سے انسان بنا، آہستہ آہستہ ترقی ہوئی، انسان بن گیا.
اب یہاں میں آپ پر ایک چیز چھوڑتا ہوں، سوچو ذرا کہ اس وقت کے بندر سے ایک انسان بنا، اس کے بعد آپ کے حساب سے دنیا ہزاروں سال سے بنی، تو آج کی بندروں سے ترقی کر کے انسان کیوں نہیں بن رہا؟ سمجھ آ رہی بات؟ اس وقت بن سکتا تھا تو ترقی کر کے آج بھی تو بن سکتا ہے، کیوں نہیں بنا؟ تو یہ نظریہ ہی بالکل غلط ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، لوگوں میں ضرورت سے زیادہ روشن خیالی پیدا کرنے کے لیے کہ بندر سے انسان بن گیا۔ حالانکہ ہوا ایسا ہے کہ انسانوں سے بندر اللہ نے بنائے عذاب کے طور پر، اور وہ بندر بھی 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے، اللہ نے ان کی پوری نسل دنیا سے ختم کر دی۔ تو اس کا نظریہ بھی غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی مکلمہ، آدم علیہ السلام نبی تھے، مکلم تھے، اور نبی ہمیشہ مکمل انسان ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، اور بالکل مکمل انسان تھے۔ سمجھانا یہ مطلوب ہے کہ جب اللہ بغیر ماں باپ کے مٹی سے انسان کی پیدائش کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دینا یہ کون سی مشکل بات؟ اگر یہاں خدا بنا سکتے ہو تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا سوچو گے؟ وہاں تو یہ نہیں کرتے ہو، لیکن چونکہ خود کی ایک ڈیزائر ہے، خود کی ایک خواہش ہے، اس پر وہ چل رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے۔ اللہ نے بغیر باپ کے اپنے امر سے، حضرت جبرائیل کی پھونک سے، اللہ کی مشیت سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اسی کو اللہ نے کہا الحق من ربک، وہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اب جو انسان غافل ہے، لہو و لعب میں مشغول ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ دعا جب پورے یقین کے ساتھ کی جائے گی تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہوئے، ایک موقع پر انہوں نے اپنے آپ ہی فرمایا کہ کیف ادعوک وانا آثم، کہ پروردگار، جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم کیسے گنہگار، ہماری دعا کیسے قبول ہوگی، تو بالکل ویسا ہی جملہ تھا کہ پروردگار میں تجھ سے دعا کیسے کروں کیونکہ میں تو گنہگار ہوں۔ پھر اچانک احساس ہوا اور فوراً جلدی سے فرمایا کیف لا ادعوک وانت کریم، اللہ میں تیرے سامنے کس طرح دعا نہ کروں، تو تو کریم ہی کریم ہے، تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ تو کریم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کریم ہے، اللہ حیا کرتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ بندہ کو خالی ہاتھ لوٹا دے، لہذا اس کی دعا ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں اسی دعا سے پناہ مانگی گئی ہو جو قبول نہ ہو۔ اب دعا قبول ہو تو دعا کی قبولیت، ہم آپ بعض حضرات یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو مانگتے قبول ہی نہیں ہوتی، اور آپ کہتے ہو قبول ہو ہی جاتی ہے، تو دعا کی قبولیت کے معنی بھی سمجھ لینا چاہیے۔ دعا کی قبولیت صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان جو مانگے فوراً مل جائے، بلکہ کسی چیز کا ملنا یہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ کیا چیز مانگنے والے کے لیے مناسب ہے اور کیا چیز مناسب نہیں ہے۔ کئی مرتبہ انسان اپنے ذہن سے بچوں والی حرکت کرتا ہے اور اللہ سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اللہ کی حکمت کے مطابق اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، لہذا اللہ ایسی چیز اس کے مقدر میں نہیں دیتا، تو انسان پھر سمجھتا ہے اس کی دعا قبول نہیں، حالانکہ اسی چیز کا نہ ملنا اس کی خیر خواہی تھا۔ مثال کے طور پر کوئی ناسمجھ بچہ اصرار کرے کہ آگ کا انگارہ میرے ہاتھ میں پکڑا دو، آگ کا انگارہ میرے ہاتھ میں پکڑا دو، مگر کون عقل مند ہوگا جو بچے کی خواہش پوری کرے گا؟ حکمت تو یہی ہے نا کہ اس کا انگارہ اس کے ہاتھ میں نہ دیا جائے، اب اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول ضرور کرتا ہے مگر اپنی مصلحت کے مطابق۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں بیان فرمائی۔ ایک تو دعا اللہ کی مصلحت کے مطابق اگر مانگی ہو اور وہ انسان کے لیے مناسب ہو تو ایک صورت تو یہ ہے کہ فوراً قبول کر لی جاتی اور بندے کو اس کی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو مانگی وہ چیز نہیں ملتی کیونکہ مصلحت کے مطابق نہیں ہے۔
مگر اس دعا کی برکت سے بندے پر نازل ہونے والی جو مصیبت ہے وہ اللہ رب العزت اس کو ٹال دیتے. کہ دعا کی برکت یہ ہوئی کہ آنے والی جو مصیبت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کی دعا نکلتی ہے تو وہ دعا آنے والی مصیبت سے ٹکراتی ہے اور وہ اس مصیبت کو نیچے نہیں آنے دیتی حتیٰ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. دوسری صورت یہ یا تو وہ چیز ملتی ہے ایک, یا تو اس کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت دور کر لی جاتی. دعا کی قبولیت کی تیسری صورت یہ ہے کہ اسی دعا کو دعا کرنے والے کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے کہ اس کا بدلہ اس کو آخرت میں دیا جائے. اب قیامت کے دن دعا مانگنے والے کو جب پتا چلے گا کہ دعاؤں کا کتنا ذخیرہ اس کے لیے موجود ہے, اس لیے بار بار مانگنی چاہیے یا ہم کو کچھ پتا نہ چلے. آخرت میں جب پتا چلے گا اس دن بندہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول ہوئی ہی نہ ہوتی, اور ساری دعائیں اس کے لیے آخرت کا ذریعہ بن گیا. یہ تین صورتیں اس کو سمجھ لینا چاہیے. اب ہماری مسئلہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے, اس کے حساب سے اللہ دے دیتا ہے تو دے دیتا ہے, نہیں تو مصیبت دور کر دیتا ہے, نہیں تو پھر آخرت میں ذخیرہ بن جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس آیت میں بھی اس کا ترجمہ سن لو, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرے تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. لیکن اس کے لیے اللہ نے دو شرطیں رکھی. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ایک چاہیے کہ وہ میرے حکم کو مانے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور چاہیے کہ وہ مجھ پر مکمل ایمان رکھے. اور ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ راہ پا جائے, انہیں نیک راہ اس وقت نصیب ہوگی جو وہ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے. یہ آج مختصر ایک ہی آیت کا میں نے خلاصہ رکھا سورۃ البقرہ کی. باقی انشاءاللہ پھر اگلے جو ہے جمعہ سے میں بھی چھٹی پر ہوں, تو پھر جب چھٹی سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ یہ تفسیری سلسلہ پھر آگے انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت